أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعله فقد أصاب سنتنا. رواه البخاري. لن ينال الله لحومها، اللہ رب العالمین تک نہ تو ان جانوروں کے گوشت پہنچیں گے ولا دماؤها، اور نہ ان کے خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اس تک جو چیز پہنچے گی وہ تمہارا تقوی ہے، تمہارے دلوں کا ڈر ہے، خدا خوفی ہے، یہ چیز اللہ تک پہنچے گی. یہ بڑے بڑے جانور، اونٹ، گائے، جنہیں تم اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہو، سخرھا لکم، یہ اللہ نے تمہارے تابع کر دیے، تم انہیں قربان کر لیتے ہو، ذبح کر لیتے ہو، نحر کر لیتے ہو. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ اللہ نے تمہارے تابع اس لیے کیے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ وہ اللہ کتنا بڑا ہے جس نے یہ بڑے بڑے جانور ہمارے تابع کر دیے. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے نبی آپ احسان کرنے والوں کو بشارت، خوشخبری سنا دیں. قابل احترام مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہے، جس کی آج 1 تاریخ ہے. ان کو حرمت والے مہینے بھی کہا جاتا ہے، احترام والے مہینے، حرمت والے مہینے. سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 کو احترام والے، حرمت والے مہینے شمار کیا جاتا ہے. اور ان کا یہ احترام، ان کی یہ حرمت کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود قائم کی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، الشہر الحرام بالشہر الحرام ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 کیا ہیں؟ احترام والے ہیں. ذوالحجہ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ہے،
اور اس کا نام ایک عظیم عمل کی بنیاد پر، ایک عظیم عمل کی وجہ سے یہ رکھا گیا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان ساری دنیا سے اللہ کے گھر بیت اللہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر حج بیت اللہ کرتے ہیں، اس لیے اس مہینے کا نام ذو الحجہ، حج والا مہینہ۔ اور یہ وہ عمل ہے جو صرف اسی مہینے میں ہو سکتا ہے، سال کے باقی 11 مہینوں میں سے کسی مہینے میں نہیں ہو سکتا۔ اور خاص طور پر اس مہینے کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی تو بڑی فضیلت آئی ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، 10 دنوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لیال عشر سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جن کی اللہ نے قرآن کریم میں قسم اٹھائی ہے۔ اور ظاہر قسم اسی چیز کی اٹھائی جاتی ہے جس کا کوئی مقام ہوتا ہے، جس کا کوئی مرتبہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی قسم اٹھا سکتے ہیں، باقی اور کسی چیز کی ہم قسم نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود جس کی چاہیں اپنی مخلوقات میں سے قسم اٹھا دیتے، اور جس کی قسم اللہ اٹھا لیں، یہ قسم اللہ کا اٹھانا اس چیز، ان دنوں، ان اوقات کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ نے سورہ فجر میں ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ افضل ایام الدنیا الایام العشر، سال کے دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، نیک اعمال کے لیے سب سے افضل دن وہ کون سے دن ہیں؟ الایام العشر، یہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ انہی 10 دنوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن خیر واحب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ نیکی کے جو کام آپ ان 10 دنوں میں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یہ نیکی والے کام اتنے زیادہ پسند ہیں، اللہ کے ہاں یہ خیر کا اتنا بڑا درجہ رکھتے ہیں اور اللہ کو زیادہ پسند ہے سال کے باقی مہینوں اور باقی دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے، کہ ان سے زیادہ، ان دنوں سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے جتنا نیک عمل اللہ رب العالمین کو ان دنوں میں کیا ہوا پسند ہے، جتنا نیک عمل اللہ رب العالمین کے ہاں ان دنوں میں کیا ہوا افضل ہے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت میں تو آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ، ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کیا ذکر کرو؟ اللہ اکبر کی صدائیں لگاؤ، سبحان اللہ کے، الحمدللہ کے اور لا الہ الا اللہ کے کلمات بار بار اپنی زبان پہ لاؤ، اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی طرف اپنی توجہ کرو۔ فرائض، ان کا اہتمام، سب سے پہلے تو فرائض ہے نا جی، 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، ان کی پابندی، جماعت کی پابندی، مسجد میں آنے کی پابندی۔ اور ایک حدیث سن لیں، سنن نبی داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے متطہرن، باوضو ہو کر نکلتا ہے اور مسجد جاتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، کان لہو کاجر حاج محرم، اس کو اتنا اجر ملتا ہے جیسے ایک احرام باندھ کر حج کرنے والے بندے کو اجر ملتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جنہیں اللہ نے موقع دیا اور وہ
بیت اللہ کی زیارت کے لیے، فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اللہ آپ لوگوں کو، مجھے اور آپ کو بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، اور صحیح سند کے ساتھ، کہ جو بندہ من خرج من بیتہ متطہرا، باوضو ہو کر گھر سے نکلا، مسجد گیا اور مسجد جا کے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، فرمایا کاجر حاج محرم، احرام باندھ کر حج کرنے والے بندے کے برابر اس ایک نماز پڑھنے والے کو اجر ملے گا۔ اور اگر بندہ ان 10 دنوں میں کوئی اپنی نماز ضائع نہ ہونے دے اور پانچوں کی پانچوں نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کر لے، تو محترم بھائیوں پھر ذرا اندازہ لگائیں کتنے حج اور کتنے عمروں کا ثواب اسے مل جائے گا۔ اور وہ حدیث تو اکثر آپ سنتے ہیں نا جی، سنن ترمذی میں آتی ہے، من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پھر قعد یذکر اللہ، وہاں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، حتی تطلع الشمس، سورج نکل آیا، پھر کھڑا ہوا اور اشراق کی 2 رکعتیں 2 نفل ادا کیے، کان لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ، اس کو ایک پورے حج کا اور پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر میں اور آپ اس چیز کا اہتمام کر لیں تو ان 10 دنوں میں ہم 10 حج اور 10 عمروں کا ثواب لے سکتے ہیں۔ اچھا، ترمذی میں تو یہ حدیث ہے نا کہ جی آپ فجر کی نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ جائیں۔ ابو داؤد میں ایک اور حدیث، وہ بھی سن لیں۔ کئی بھائیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا، انہیں گھر جانا ہوتا ہے، مصروفیات ہوتی ہیں، ناشتہ کرنا ہوتا ہے یا لا کے دینا ہوتا ہے۔ ابو داؤد کے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ چلا گیا، ایک دفعہ مسجد سے نکل گیا، گھر چلا گیا، اور پھر ضحیٰ کی چاش کی نماز کے لیے دوبارہ باوضو ہو کر مسجد میں آ جائے نا، اس کو بھی ملے گا۔ اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا، اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو بھائیو، یہ 10 دنوں کے جو اللہ نے افضل ترین دن بیان فرمایا نا جی، بڑی محنت کا دن ہے، کوشش کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں اور اب فرائض کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے روزے بھی رکھتے تھے۔ کان یصوم 9 ذی الحجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے ان 9 دنوں کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ انہی دنوں میں ایک دن یوم عرفہ کے نام سے بھی موسوم ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، افضل دعا عرفہ کے دن مانگی جانے والی دعا ہے۔ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، اور افضل ترین بات وہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ یہ بھی بڑا عظیم دن ہے۔ ان 10 دنوں میں ایک دن یوم النحر کا بھی آتا ہے، یعنی 10 ذو الحجہ، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے ہاں سب سے عظیم دن، سب سے بڑا دن یہ 10 ذو الحجہ کا دن، عظمتوں والا، عرفتوں والا، بلندیوں والا دن۔ تو یہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ محنت کے دن ہے محترم بھائیوں۔ اور ان دنوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نصیحت بھی ہے، وہ بھی سن لیں۔ صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد احدکم ان یضحی، جب تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور ادھر سے ذو الحجہ کا چاند نظر آ گیا، ذو الحجہ کا چاند نظر آ گیا جس کی آج 1 تاریخ ہے، اور قربانی کا ارادہ بھی ہے، بھلے جانور خریدا ہے ابھی یا نہیں ہے، لیکن نیت ہے، ارادہ ہے جی میں نے خریدنا ہے، فلا یأخذن من شعرہ
وَأَظْفَارِهِ شَيْئًا، اور ایک روایت کے الفاظ ہے فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، اپنے بال اپنے ناخن کاٹنے سے بندہ رک جائے۔ اور دوسرے روایت کا ترجمہ ہے فَلَا يَأْخُذَنَّ، ہرگز ہرگز بندہ اپنے ناخنوں اور اپنے بالوں میں سے کوئی چیز نہ کاٹے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم باقاعدہ جاری فرمایا، تو اس کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ روزے اللہ توفیق دے دے رکھنے کی، روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ اگر دیگر نیکی کے کاموں میں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے بیان کیے ہیں، جس کی اللہ توفیق دے دے بڑھ چڑھ کے صدقہ و خیرات میں، کیونکہ ان دنوں کا صدقہ اور خیرات باقی دنوں کے صدقہ و خیرات سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہوگا۔ اور ایک اور عمل جو ہم ہر سال اللہ کے فضل اور توفیق سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ محترم بھائیو قربانی کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اول ما نبدأ به یومنا ھذا، عید الاضحیٰ کے دن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آج ہم اپنے دن کا آغاز جس چیز سے کریں گے وہ کیا ہے؟ ان نصلی، سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں گے، عید الاضحیٰ کی نماز۔ ثم نرجع، پھر ہم واپس جائیں گے، گھروں کو لوٹیں گے۔ فننحر، اور اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ ومن فعلہ فقد اصاب سنتنا، یہ ہمارا طریقہ ہے، جو ایسا کرے گا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا۔ اور اس کی کس قدر تاکید آئی ہے احادیث میں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو بندہ طاقت اور گنجائش رکھتا ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو پھر وہ عید پڑھنے کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر خاندان پہ، ہر فیملی پہ سال میں ایک دفعہ قربانی جو ہے وہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، لیکن اس کو استطاعت سے مشروط کیا ہے، بندہ طاقت رکھ، اس کا کوئی نصاب نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کا نصاب بتاتے ہیں، جی وہ اتنا سونا یا اتنی چاندی ہو، یا بندہ صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو تو پھر قربانی کرے گا۔ نہیں، اس کا کوئی نصاب نہیں ہے، یہ بندہ اپنے آپ کو خود دیکھے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم، ہمت اور طاقت کا اندازہ بندے نے خود لگانا ہے۔ تو یہ اسلامی شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور 2 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی شروع کی، اور رمضان بھی 2 ہجری میں فرض ہوا، عیدین کی فرضیت بھی 2 ہجری میں آئی، اور قربانی کا سلسلہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں شروع کیا۔ اس کے بعد 10 سال، حضرت انس کہتے ہیں 10 سال آپ نے مدینہ میں گزارے، ہر سال آپ نے قربانی کی، ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ آپ نے قربانی نہ کی ہو، ہر سال آپ نے قربانی کی۔ البتہ استطاعت اور گنجائش کے مطابق بندہ اس میں اتار چڑھاؤ کر لیتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو قربانیاں کی وہ حج کی قربانیاں تھیں، اور کتنے اونٹ قربان کیے؟ 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے۔ بعض لوگ حج کے موقع پہ، قربانی کے موقع پہ اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں کہ جی جانور قربان کرنے سے کیا ہوگا، گائے اور بکرے کے گلے پہ چھری چلانے سے کیا ہوگا، یہ دیکھیں کتنے یتیم، کتنے مسکین اور کتنی بیوائیں ہیں، کتنے لوگ معاشی طور پر پریشان ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اس دفعہ ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی حج کا اور قربانی کا موقع آتا ہے اس طرح کے کچھ لوگ میدان میں آ جاتے ہیں اور اللہ کے اس فریضے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تحقیر کا نشانہ بناتے ہیں،
اور حقارت اور طنز کی نظروں سے دیکھتے بھی ہیں، اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں، کیا معاشی حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے معاشی حالات سے بھی برے ہیں؟ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ لیں، کتنے ٹف اور مشکل حالات تھے جب ہجرت کر کے آئے، گھر بار چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، زمینیں جائیدادیں چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جب مہاجر مکہ سے مدینہ اور دیگر علاقوں سے مدینہ پہنچے، یہاں تک کہ 1 سال تو اللہ کے نبی نے، اتنا سخت سال تھا، 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے اور جمع کرنے پہ پابندی لگائی۔ قربانی پہ پابندی نہیں لگائی، یہ نہیں کہا بھی اس سال قربانیاں نہ کرو، فرمایا قربانیاں کرو لیکن 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں کھانا، 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا۔ 1 سال اللہ کے نبی نے یہ پابندی لگائی۔ یہ حالات اللہ کے سامنے بھی تو تھے، اللہ کے نبی کے سامنے بھی تو تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کبھی قرآن کریم میں یہ بات نہیں کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ بھئی اگر حالات سخت ہو جائیں تو قربانی کا فریضہ چھوڑ دو اور فلاں کی مدد کرو۔ اور اگر دیکھا جائے، تھوڑا سا انسان اپنی عقل سے سوچے تو یہ جو قربانی کے جانور ہم خریدتے ہیں، ہم ذبح کرتے ہیں، ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں، کتنے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے، کتنے کسانوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، نہ جانے کتنے لاکھوں جانور سال بھر لوگ تیار کرتے ہیں، ان کو چارہ کھلاتے ہیں، ان پہ محنت کرتے ہیں، بھئی عید قربان آئے گی ہم اپنے جانور بیچیں گے۔ کیا وہ مساکین نہیں ہے؟ کوئی بکرا بیچ رہا ہے، کوئی چھترا بیچ رہا ہے، کوئی گائے بیچ رہا ہے، کوئی بیل بیچ رہا ہے، کوئی اونٹ بیچ رہا ہے، کتنے ذبح کرنے والے قصاب، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہانے سے کیا دیتا ہے جی؟ اجرت ملتی ہے ان کو۔ کتنے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والے، کوئی رکشے والا، کوئی ریڑھی والا، کوئی جناب صاحب چھوٹی موٹی گاڑی والا، اور کتنے ایسے ہیں جن کو اس موقع پہ گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ کیا یہ تعاون نہیں ان کے ساتھ؟ تو یہ لبرل اور سیکولر قسم کے لوگوں کا ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے اس موقع پہ، جی قربانی کا کیا فائدہ یا قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کا فریضہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے یہ عبادت رکھی ہے، اور یہ آدم علیہ السلام سے اس کی تاریخ چلتی ہے، اور ہر شریعت میں قربانی رہی ہے، ہماری شریعت میں بھی قربانی ہے۔ لہٰذا اس فریضے کی ادائیگی میں دیگر چیزوں کو اپنے لیے رکاوٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے اگر ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، طاقت دی ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ہاں، فخر و مباحات اور ریاکاری اور دکھلاوا، اس سے بچنا چاہیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایک جانور قربان کرتے تھے، اور وہ ایک جانور پورے گھرانے کی طرف سے، پورے خاندان کی طرف سے ہوتا تھا۔ اسی طرح ابو سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی ایک روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، کہتے ہیں حملنی اہلی علی الجفا، میرے گھر والوں نے مجھے ایک غلط کام پہ مجبور کر دیا، بعدما علمت من السنہ، حالانکہ سنت طریقے کا مجھے پتہ تھا۔ کان الناس یضحون بالشاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ایک بکری اپنی توفیق ہمت کے مطابق، یا ایک بکرا یا ایک جانور اپنی طرف گھر، ولانا، اور اب کیا ہے؟ یبخلوننا جیراننا، اب اگر کوئی بندہ ایک کرے نا جی تو پھر دیکھنے سننے والے وہ کہتے ہیں جی کنجوس ہو گئے۔ تو مباحات کے لیے، فخر کے لیے آپ مت کریں، جتنی اللہ توفیق دے اچھے سے اچھا جانور، جتنی آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دی گئی توفیق ہے وہ لے کے کریں، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ قربانی صرف میری ہے، میری بیوی کی نہیں ہے، یا میری بیٹی کی ہے، میرے بیٹے کی نہیں ہے۔ نہیں، ایک قربانی علی کل اہل بیت، اہل بیت کا لفظ اللہ کے نبی نے بولا کہ پوری فیملی کی طرف سے، پورے گھر والوں کی طرف سے وہ ایک قربانی کافی ہو جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے 9 گھر تھے، جب قربانی کا جانور ذبح کرتے تو کیا فرماتے؟ اللہم تقبل من محمد و آل محمد، اے اللہ یہ قربانی جو ہم ذبح کر رہے ہیں
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی طرف سے یہ قبول فرما۔ اب یہ نہیں کہ اپنی طرف سے الگ ہو رہی ہے اور اپنے اہل بیت آل کی طرف سے الگ ہو رہی ہے، 9 کی 9 ازواج کی طرف سے بھی وہی قربانی ہو رہی ہے اور اپنی طرف سے بھی وہی قربانی ہو رہی ہے، تو ایک قربانی پوری فیملی کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کا ایک فریضہ ہے، شعیرہ ہے، اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ محترم بھائیو، ہر چیز کی قبولیت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ قربانی بھی ایک عبادت ہے، ایک عمل ہے، ایک فریضہ ہے، اس کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ جیسے اب کہتے ہیں وضو نماز کے لیے شرط ہے، نیت شرط ہے، وقت کا ہونا شرط ہے، منہ قبلہ کی طرف ہونا شرط ہے، بدن کا، لباس کا، جگہ کا پاک ہونا یہ شرط ہے۔ یہ ساری شرطیں پوری ہوں گی تو نماز ہوگی، اگر یہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح قربانی کی بھی کچھ شرائط ہیں، کچھ شرطیں تو ایسی ہیں جن کا تعلق قربانی کرنے والے کے ساتھ ہے، اور کچھ شرطیں ایسی ہیں جن کا تعلق جو جانور قربان کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہے، اور ضمناً قربانی سے متعلقہ احکام اور مسائل ان کا بھی انشاءاللہ تذکرہ آپ لوگ سن لیں گے۔ تو سب سے پہلی شرط جس کا تعلق قربانی کرنے والے سے ہے وہ ہے محترم بھائیو عقیدے کی درستگی، انسان کا عقیدہ توحید کے اوپر ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا۔ اگر عقیدہ درست ہے، عقیدہ توحید والا ہے، انسان شرک کی نجاستوں سے بچا ہوا ہے، تو پھر تو قربانی قبول ہوگی۔ قربانی تو کیا، ہر عمل اس کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن اشرکت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ یعنی شرک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ بڑے سے بڑا عمل، بڑی سے بڑی نیکی، بڑے سے بڑا صدقہ و خیرات، کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں عقیدے کی اصلاح کے بغیر قبول نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ شرط اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، عقیدہ توحید اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ دوسری شرط جس کا تعلق قربانی کرنے والے کے ساتھ ہے محترم بھائیو وہ ہے اخلاص، للہیت، یعنی قربانی کا یہ عمل آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سر انجام دیں، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اخلاص پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ نے تمہاری شکلیں نہیں دیکھنی، تمہاری صورتیں نہیں دیکھنی، اللہ نے اس کا قد و قامت کتنا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، یہ چیزیں اللہ نہیں دیکھتے۔ اللہ الی قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، یہ کس نیت سے کر رہا ہے، اخلاص کے لیے کر رہا ہے، میرے لیے کر رہا ہے، یا دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے، کوئی نام پیدا کرنے کے لیے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجه اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اگر عمل خالص نہ ہوا، اللہ کی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے، نہ کیا گیا، تو پھر انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بہت سے لوگ آئیں گے اس طرح کے اعمال لے کر جو بظاہر انہوں نے اللہ کے لیے کیے ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے لیے نہیں ہوں گے۔ اللہ ایسے لوگوں سے مخاطب ہو کے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اذهبوا الى الذين كنتم
تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. حدیث قدسی ہے، اللہ فرمائیں گے جاؤ ان لوگوں کی طرف کنتم تراؤون فی الدنیا، جن کی خاطر دنیا میں تم دکھلاوے کے لیے اعمال کیا کرتے تھے. فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء، اور پھر جا کے دیکھو وہاں تمہیں کوئی بدلہ مل جائے تو مل جائے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے. پھر کتنا افسوس ہوگا، کتنی ندامت ہوگی، کتنی شرمندگی ہوگی انسان کے لیے. تو اس سے پہلے کہ وہ ندامت و شرمندگی اور وہ کفے افسوس انسان کو ملنا پڑے، آج اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں اور قربانی سمیت اپنے ہر عمل کی بنیاد اللہ کی رضا کو بنا لیں. میرا عمل اللہ کے لیے، ناموری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں. میں رہوں گا، میں نہیں رہوں گا، اللہ کا دین، اللہ کے دین کا کام انشاءاللہ یہ ہوتا چلے گا. اور تیسری چیز ہے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، سنت کی موافقت، سنت کی پیروی. آپ نے جو قربانی کا طریقہ ہمیں بتلایا اور سکھلایا ہے، قولاً اور فعلاً، یعنی زبان سے بھی اور عمل کر کے بھی دکھایا ہے. ہماری قربانی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے مطابق ہوگی تو پھر قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی. ایک صحابی ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، روایت کرتے ہیں کہ میرے ماموں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی. فجر کی نماز پڑھی، ابھی عید نہیں پڑھی تھی، قربانی پہلے کر لی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید پڑھنے کے لیے آئے اور بڑی خوشی خوشی بتانے لگے کہ آج میں سب سے نمبر لے گیا، میں تو آگے بڑھ گیا، میں صبح صبح اٹھا، میں نے جانور ذبح کیا، خود بھی کھا کے آیا ہوں، گھر والوں کو بھی کھلایا، اور جو ہمارے علاقے کے محلے کے لوگ تھے، یعنی سب سے پہلے ہماری قربانی کا گوشت تقسیم ہوا. خوشی کی بات ہوتی ہے نا کہ میں ٹائم سے فارغ ہو گیا، میں نے گوشت بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک لحم و شاۃ، یہ تیری قربانی نہیں ہے، یہ تو گوشت کی بکری ہے. یہ جو تو نے تقسیم کیا یہ قربانی کا گوشت نہیں تھا، یہ تو محض ایک عام گوشت تھا. فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، یہ نہیں ہوئی تیری قربانی، تو اس کی جگہ اب دوسرا جانور ذبح کر، کیونکہ یہ طریقہ نہیں. طریقہ کیا ہے؟ ان اول ما نبدا به یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر، پہلے نماز پھر قربانی. اب دیکھیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیا ہو گیا، آگا پیچھا ہو گیا. قربانی پہلے کر لی، نماز بعد میں پڑھ لی. اللہ کے نبی فرما رہے قربانی نہیں ہوئی. تو معلوم ہوا کہ قربانی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی موافقت اور اتباع ضروری ہے، ورنہ قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. تو یہ تیسری شرط جس کا قربانی کرنے والے کو خیال رکھنا ہے وہ کیا ہے کہ میری قربانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. چوتھی شرط محترم بھائیوں جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں اس آیت کے اندر کیا ہے، جو میں پہلے پڑھ بھی چکا ہوں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ کو ان جانوروں کے خون بھی نہیں پہنچیں گے، ان کا گوشت نہیں پہنچے گا، اللہ تک پہنچے گا تقویٰ، خدا خوفی، خشیت. تقویٰ انسان اپنے اندر پیدا کرے. سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جو واقعہ بیان فرمایا، دونوں نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قبول ہو گئی دوسری کی قبول نہیں ہوئی. پہلی شریعتوں میں ایسا ہی ہوتا تھا، اللہ بتا دیتے تھے کبھی فلاں کی قبول ہو گئی ہے اور فلاں کی قبول نہیں ہوئی. ہمارے لیے تو اللہ نے خاص فضل اور کرم کا معاملہ کیا کہ یہ فیصلے آخرت پہ چھوڑ دیے، دنیا میں ہمارے راز نہیں کھولے.
آخرت پہ فیصلے چھوڑ دیے کہ اللہ آخرت میں فیصلے کریں گے کس کی قربانی قبول ہوئی ہے اور کس کی، لیکن شرط ہمیں بتا دی، مسئلہ سمجھا دیا۔ جب وہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے پوچھتا بھی کیا وجہ ہے تیری قبول ہوگی میری نہیں ہوئی، تو اللہ جواب کیا دیتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کن کی قبول کرتا ہے، جن کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تقویٰ بھی قبولیت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، اور یہ تقویٰ اللہ اکبر، پرہیزگاری، خدا خوفی۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم یوں کہیں کہ انسان تھوڑا سا قربانی کے جانور کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اپنا جائزہ بھی لے لے کہ میرے اندر اللہ کی کتنی معصیتیں ہیں، نافرمانیاں ہیں، میں کس قدر اللہ کی بغاوتیں کرتا ہوں۔ جانور تو میں ایسا تلاش کر رہا ہوں جو عیوب سے پاک ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، کان نہ کٹا ہوا ہو، ٹانگ سے لگڑا نہ ہو، آنکھ اس کی خراب نہ ہو، بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، موٹا تازہ ہو، جیسا کہ تفصیل آگے آپ سنیں گے۔ لیکن تھوڑا انسان اپنے دل میں بھی جھانک کے دیکھے کہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، میرے دل میں اللہ کا تقویٰ اور خدا خوفی اور خشیت کس قدر ہے۔ کیا میں نے اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کر دیا؟ جانور تو میں ہر سال ذبح کر لیتا ہوں، جانور تو ذبح ہو کر قربان ہو کر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اللہ مجھے ایک اور سال دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے کہ اے بندے پچھلے سال بھی تو نے جانور قربان کیا تھا، اس سال پھر تو جانور قربان کر رہا ہے، ذرا اپنے آپ پہ بھی غور کر۔ اگر آج تجھے اللہ کی راہ میں قربان ہونا پڑے، اگر آج تجھے اسی کیفیت، اسی حالت میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے، کیا تو تیار ہے اس کے لیے؟ یہی تقویٰ ہے محترم بھائیوں جو قربانی کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنا جائزہ بھی لے لیں، اپنی کمزوریاں، عقائد کی، اعمال کی، اخلاقیات کی، جتنی بھی کمزوریاں میرے اندر ہیں، جتنے بھی عیب میرے اندر ہیں، ان سب کو میں اپنے سے دور کرنے کی کوشش کروں، تاکہ میرا یہ جانور، میری یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو سکے، قبول ہو سکے۔ پانچویں شرط ہے محترم بھائیوں کہ میرا جو جانور میں نے اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے خریدا ہے وہ رزق حلال میں سے، حلال مال میں سے میں جانور لوں۔ حرام کے مال میں سے خریدا گیا جانور، حرام کے مال میں سے کیا گیا کوئی بھی صدقہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم اور سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، جس طرح وضو کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طرح حرام کے مال میں سے کوئی صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کا بھی خصوصی اہتمام کریں، توجہ کریں کہ حلال ذرائع سے آمدنی کمائیں، اور حلال ذرائع سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اپنا وہ جانور خریدیں، تبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ ورنہ بندہ اگر بیت اللہ بھی پہنچ جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشارہ فرمایا، ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، ایک بندہ بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، بال بکھرے ہوئے، جسم غبار سے اٹا ہوا، ہاتھ آسمان کی طرف پھیلے ہوئے، یا ربی کی صدائیں لگا رہا ہے، لیکن فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو، اس کی عبادت کیسے قبول ہو؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، کھانا پینا، غذا، لباس جو پہنا ہوا ہے، جانور جو خریدا ہوا ہے، سب تو حرام ذرائع سے یہ کیے ہوئے کام ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اب یہ قبول کیسے ہو؟ معلوم ہوا کہ حرام انسان کے اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ پانچ چیزیں ہم نے اپنے اندر دیکھنی ہے۔ عقیدہ کی اصلاح کرنی ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی کوشش کرنی ہے، اور
تقویٰ کے معیار پہ پورا اترنا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب آتے ہیں جانور کی طرف کہ جانور کے اندر کون سی 5 شرطیں پائی جائیں گی تو وہ جانور قربانی کے لائق ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جانور کے حوالے سے یہ ہے محترم بھائیو کہ وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ بہیمۃ الانعام وہ جانور جو پالتو ہیں، پالے جاتے ہیں، جن کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، من الابل اثنین ومن البقر اثنین معز اثنین ضأن اثنین، گائے جوڑا نر مادہ، اونٹ جوڑا نر مادہ، بکری جوڑا نر مادہ، اسی طرح بھیڑ جوڑا نر مادہ، یہ جانور ان کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے۔ تو ان بہیمۃ الانعام جانوروں میں سے کوئی جانور ہوگا تو بارگاہ الہی میں قربانی کے لیے قبول ہوگا۔ ویسے حلال ہے، بعض ایسے پالتو جانور بھی ہیں جو قربانی کے لیے تو قبول نہیں ہوتے لیکن ویسے حلال ہوتے ہیں۔ اب ہرن ہے، حلال جانور ہے لیکن اسے قربانی نہیں ہوتی۔ تو بہیمۃ الانعام میں سے ہو، اس کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ دوسری بات، مقررہ مدت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، لا تذبحوا الا مسنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسنہ کے علاوہ کوئی جانور ذبح نہ کرو۔ مسنہ سنن سے نکلا ہے، سنن دانت کو کہتے ہیں۔ مسنہ کا مطلب وہ جانور جس کے دودھ کے دانت گر کے دوسرے جو دانت ہوتے ہیں وہ اگائیں، اس کو مسنہ کہا جاتا ہے۔ عمر نہیں بتائی اللہ کے نبی نے، لوگ کہتے ہیں جی سال کا ہو جاتا ہے، 1.25 سال کا ہو جاتا ہے، 1.5 سال کا ہو جاتا ہے۔ یہ جانوروں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، ان کے دودھ والے دانت گر کر نئے دانت اگنے کی جو عمر ہے، کوئی سال میں ہو جاتا ہے، کوئی 1.25 سال میں ہوتا ہے، کوئی 1.5 سال میں بھی نہیں ہوتا۔ بڑے جانور جو ہے 2-2 3-3 سال لے جاتے ہیں۔ تو مسنہ ضروری ہے، الا ان یعثر علیکم، ہاں اگر مسنہ ملنا مشکل ہو، فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو بھیڑ کا 1 سال کا بچہ یہ تم کر سکتے ہو، وہ چاہے مسنہ نام بھی ہو تو پھر کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں 2 واقعات آتے ہیں، ایک یہی واقعہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو سنایا، ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کا واقعہ، کہ جب انہوں نے وہ بکری قربان کر دی نا، اب رسول اللہ نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی، تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے جی میرے گھر میں ایک اور بکری ہے، وہ مسنہ تو نہیں ہے لیکن ہے موٹی تازی، فربا ہے، صحت مند ہے، وہ میں کر دوں، میری قربانی تو ہو۔ فرمایا اذبحھا ولا تصلح لأحد غیرک، چلو ٹھیک ہے، یہ خاص اجازت تمہارے لیے، تم وہ بکری ذبح کر لو لیکن تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ مسنہ نہیں ہے۔ ایک حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قربانی کے کچھ جانور دیے کہ ان کو تقسیم کر دو، تو جب وہ تقسیم ہو گئے تو ایک جانور چھوٹا سا بچ گیا، وہ عتود تھا، بکری کا 1 سال کا بچہ، وہ بھی مسنہ نہیں ہوا۔ فرمانے لگے، عرض کی اللہ کے رسول یہ عتود بچ گیا۔ فرمایا اچھا جی تم ذبح کر لو، لیکن یہ چونکہ مسنہ نہیں ہے، لن تجزی عن احد بعدک، تیرے بعد تیرے علاوہ کسی اور کے لیے یہ کفایت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ بنیادی شرط ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ جانور مسنہ ہو، بہیمۃ الانعام میں سے ہو، اور دوسری شرط کیا ہے جی؟ مسنہ ہو۔ تیسری شرط ہے محترم بھائیو، اس کو مقررہ وقت پہ ذبح کیا جائے، جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بیان کیا ہے نماز پڑھنے کے بعد، اور مقررہ آخری جو وقت بیان ہوا ہے ایام التشریق کا آخری دن 13 ذی الحجہ کی شام مغرب کی نماز تک، یہ جو 11 12 13 یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن کے بعد 3 دن آتے ہیں نا، ان کو ایام التشریق کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریقی کلھا ذبح، یہ ایام التشریق کے جو دن ہیں، سنن دارقطنی کی روایت ہے، یہ سب کے سب قربان کرنے کے، ذبح کرنے کے دن ہیں۔
ان دنوں میں سے کسی بھی وقت آپ ذبح کر سکتے ہیں، صبح کریں، دوپہر کریں، شام کو کریں، رات کو کریں، رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی لوگ کہتے ہیں جانور دن کو ذبح کرنا چاہیے، رات کو نہیں۔ آپ کو رات کو ٹائم ملا، آپ رات کو کر لیں، لیکن عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر 13 تاریخ ذوالحجہ شام مغرب تک، اس کے اندر اگر اس سے پہلے کر لیا تو بھی قربانی نہیں ہوئی، اگر اس کے بعد کیا تو بھی قربانی نہیں ہوگی۔ مقررہ ٹائم کے اوپر ذبح کریں، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط کیا ہے محترم بھائیو؟ کہ وہ جانور جو آپ اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی ملکیت ہو، آپ کے اپنے تصرف میں ہو، آپ کے اپنے اختیار میں ہو، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کا جانور ہے، کوئی چوری شدہ یا غصب شدہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بھی لوگ بہت کرتے ہیں کام ان دنوں میں، کئی یہ سمجھتے ہیں جی بکرا چوری کر کے ہم جو ہے وہ قربانی کر لیں گے، کئی اس کو بیچ دیتے ہیں۔ آپ کی ملکیت ہو۔ یہاں پر ایک اور سوال باز بھائی کرتے ہیں، جی اگر میں قرض لے کے قربانی کر لوں تو یہ کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت اور توفیق دی ہے، آپ کے پاس حاضر قیمت موجود ہے، تو پھر آپ پہ قربانی فرض ہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرض سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ ہاں اگر آپ کے پاس ہمت اور استطاعت تو ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے فی الوقت بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پتہ ہے ابھی میرے پاس پیسے پڑے ہیں، فلاں جگہ پڑے ہیں، فلاں سے میں نے لینے یا فلاں جگہ سے مجھے آ جانے، لیکن آج اب قربانی کا دن ہے، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، فلاں تاریخ کو میرے آ جانے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ کسی سے پکڑ کر لے سکتے ہیں، اور آسانی سے اگر آپ اس قرض کو ادا کر سکتے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ قرض لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، کئی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بندہ ایک دفعہ قربانی کر لینا پھر ہر سال کرنی پڑتی ہے۔ یہ بھی بعض بھائیوں کے ذہن میں مسئلہ آ گیا، جی میں نے پچھلے سال کی تھی، اب اس سال بھی میں نے لازمی کرنی ہے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگر پچھلے سال اللہ نے آپ کو توفیق دے دی تھی، اس سال توفیق نہیں دی، تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ آئندہ سال توفیق دے دے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب پچھلے سال کی تھی یا میں ہر دفعہ کرتا ہوں جی تو میں نے تو لازمن کرنی ہے۔ اپنے اوپر سختی کرنے کا اسلام ہمیں حکم نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اپنی ہمت طاقت دیکھیں پھر جو ہے وہ قربانی کریں۔ اور پانچویں شرط محترم بھائیو اور آخری شرط، اور اس میں یہ تھوڑی مفصل ہے، کہ قربانی کا جانور عیوب سے پاک ہو۔ عیوب سے یعنی اس میں کوئی عیب نہ پایا جائے۔ عیب کے حوالے سے دو چیزیں یاد رکھنا بڑی ضروری ہے، دو قاعدے سن لیں۔ پہلا قاعدہ اور پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ عیب وہی معتبر ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ اگر ایک چیز مجھے اچھی نہیں لگتی یا آپ کو اچھی نہیں لگتی، مجھے پسند نہیں آتی، آپ کو پسند نہیں آتی، آپ کی نظروں میں تو وہ پسند ہو یا نہ ہو، لیکن شریعت کی نظر میں اسے ہم عیب نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی اس جانور کی قربانی نہیں ہونی، اس کا تو رنگ اچھا نہیں ہے، اس کا تو قد چھوٹا ہے، اس کو تو سینگ اس طرح کے موڑے ہوئے ہیں، اس کے تو تھن ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہے، اس کی تو دم جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے۔ یہ کوئی عیب اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمایا۔ جو عیب اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں صرف وہی عیب ان سے آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ جانور ان عیوب سے پاک ہو۔ وہ موٹے موٹے 4-5 ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آنکھ اور کان، جانور کے آنکھ اور کان، ان کو غور سے دیکھیں، ان میں کوئی کٹ، کوئی سوراخ، کوئی گول سوراخ، کوئی لمبا کٹ، مقابلہ، مدابرہ، شرقہ، خرقہ، کسی قسم کا بھی کوئی کٹ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، گولائی میں، چوڑائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربعا
لا تجوز فی الضحایا، 4 قسم کے جانور جو ہیں وہ قربانیوں میں درست نہیں، جائز نہیں۔ العرجاء البین لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے۔ العوراء کانا البین عورها جس کا کانا پن واضح ہے۔ المریضہ البین مرضها جس کی بیماری بالکل واضح ہے، کوئی چھوٹا موٹا بخار بخور ہو گیا یا کوئی اس طرح کا مسئلہ بن گیا کوئی بات نہیں۔ الکثیرہ اتنا دبلا پتلا، التی لا تنقی جس کے اندر ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہے۔ باقی کوئی عیب ان کے علاوہ اگر جانور میں آپ کو سمجھ آتی کہ شاید یہ کوئی عیب ہے، اس کے جناب مادہ جانور ہے جی، وہ اس کا ایک جو ہے وہ تھن چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، ایک کٹا ہوا ہے، 3 تھنی، کئی گائے ہوتی ہے، کئی ساتھی پوچھتے ہیں اس کے تھن ہیں ہی 3، کوئی عیب نہیں۔ اس کی دنگ چھوٹی ہے، بڑی ہے، درمیان سے کٹ گئی ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ عزبا، سنن ترمذی کے ایک حدیث میں عزبا کا بھی عیب بیان ہوا ہے۔ اعزب یا عزبا جس کا سینگ آدھے سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو، تو یہ بھی ایک عیب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خصی ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ خصی کی کرنا چاہتے ہیں، آپ دوسرے جانور کی کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی عیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ عیوب کے بارے میں دوسرا قاعدہ محترم بھائیو یہ ہے کہ جانور کا عیوب سے پاک ہونا قربان ہونے تک ضروری ہے، یعنی جب تک وہ جانور قربان نہ ہو جائے وہ عیوب سے مبرہ ہونا چاہیے، وہ عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے درست نہ ہوگا۔ بعض بھائی یہاں پر ایک مکسنگ کر دیتے ہیں۔ مکسنگ کیا کرتے ہیں؟ عقیقہ اور قربانی دونوں کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں۔ عقیقہ بھی فرض ہے اور قربانی بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے، دونوں الگ الگ فریضے ہیں۔ عقیقہ کا تعلق بچے یا بچی کی پیدائش سے ہے، اس کے احکام اور ہیں۔ 7ویں دن وہ جانور عن الغلام شاتان وعن الجاریتی شاتن، یعنی سبب کا بھی فرق ہے۔ وہ زندگی میں ایک بار ہوتا ہے، قربانی ہر سال ہوتی ہے۔ موقع کا بھی فرض ہے، قربانی ذوالحجہ کے ان 4 دنوں میں سے کسی ایک دن میں ہوگی، جبکہ عقیقہ 7ویں دن کرنا مسنون ہے۔ 7ویں دن توفیق نہ ملے بندہ بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ شرائط میں بھی فرق ہے۔ شرائط میں فرق یہ ہے کہ عقیقے کے لیے جانور کا ان عیوب سے پاک ہونا ضروری نہیں، کوئی بھی جانور آپ کو مل جائے آپ کر دیں، جبکہ قربانی کے لیے جانور کا عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک اور فرق ہے کہ قربانی کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانور بتائے ہیں، لیکن عقیقے کے لیے فرمایا شاتان، اس میں بڑے جانور کا عقیقہ نہیں ہو سکتا، گائے کا، بیل کا، اونٹ کا، کٹے یا بھینس کا عقیقہ نہیں ہو سکتا، یہ خلاف سنت ہوگا۔ بعض لوگ کرتے ہیں اور بعض قربانی کے موقع پہ ایسے بھی کرتے ہیں کہ جی وہ 2 حصے میرے بچوں کے عقیقے کے وہ میں نے ڈال لیے اندر، گائے خرید لی یا بڑا جانور اونٹ خرید لیا اور اتنے قربانی کے حصے ہو گئے اور اتنے عقیقے کے ہو گئے۔ نہیں محترم بھائیو، یہ غلط طریقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسنون طریقے کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، ہماری کمیوں کوتاہیاں اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے، ہمارے عقائد کی اصلاح کرے، ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کرے اور رزق حلال کمانے اور اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔